کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 26واں باب دوسری مردم شماری۔ اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے موآب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریحو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا، اور فلو جس سے فلیوں کا خاندان چلا، اور حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی روبن کے خاندان ہیں، اور ان میں سے جو گنے گئے وہ 43,730 تھے۔ اور فلو کا بیٹا الیاب تھا، اور الیاب کے بیٹے نموئیل اور داتن اور ابیرام تھے۔ وہی داتن اور ابیرام ہے جو اس جماعت کے چنے ہوئے تھے۔ اور جب کورہ کے فریق نے خداوند سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون سے جھگڑے، اور جب ان 250 آدمیوں کی آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا، اسی موقع پر زمین نے منہ کھول کر کورہ سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا، اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے، لیکن کورہ کے بیٹے نہیں مرے تھے۔ اور شمعون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی نموئیل جس سے نموئیلیوں کا خاندان چلا، اور یمین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور یکین جس سے یکینیوں کا خاندان چلا، اور زارے جس سے زاریوں کا خاندان چلا، اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا۔ سو بنی شمعون کے خاندانوں میں سے 22,200 آدمی گنے گئے۔ اور جد کے قبیلہ سے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی صفون جن سے صفونیوں کا خاندان چلا، اور ہجی جن سے ہجیوں کا خاندان چلا، اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا، اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا، اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا، اور ارود جس سے ارودیوں کا خاندان چلا، اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا۔ بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ 40,500 تھے۔ یہودا کے بیٹوں میں سے ایر اور اونان تو ملک کنعان ہی میں مر گئے، اور یہودا کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سیلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا، اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا، اور زارے جس سے زاریوں کا خاندان چلا۔ فارس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی یہودا کے گھرانے ہیں، ان میں سے 76,500 آدمی گنے گئے۔ اور اشکار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی تولا جس سے تولیوں کا خاندان چلا، اور فوا جس سے فویوں کا خاندان چلا، یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا، سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی اشکار کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 64,300 تھے۔ اور زبولون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا، ایلون جس سے ایلونیوں کا خاندان چلا، یہلییل جس سے یہلییلیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی زبولون کے گھرانے ہیں، ان میں سے 60,500 آدمی گنے گئے۔ اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی منسی اور افرایم۔ اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا، اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا۔ اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ایزر جس سے ایزریوں کا خاندان چلا، اور اسرییل جس سے اسرییلیوں کا خاندان چلا، اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا، اور سمیداد جس سے سمادیوں کا خاندان چلا، اور حفر جس سے حفریوں کا خاندان چلا۔ اور حفر کے بیٹے صلافہاد کے بھاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئیں، اور صلافہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں، مہلا اور نوعہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 52,700 تھے۔ اور افرایم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سوتلہ جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا، اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا،
اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا، اور سوتلاہ کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی افراہیم کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 32,500 تھے۔ یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں، اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی بلع جس سے بلیوں کا خاندان چلا، اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا، اور اخیرام جس سے اخیرامیوں کا خاندان چلا، اور صوفام جس سے صوفامیوں کا خاندان چلا، اور حفام جس سے حفامیوں کا خاندان چلا۔ بلا کے 2 بیٹے تھے، ایک ارد جس سے اردیوں کا خاندان چلا، اور دوسرا نعمان جس سے نعمانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی بنیامین کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 45,600 تھے۔ اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا، اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا۔ دانیوں کا خاندان یہی تھا۔ سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ 64,400 تھے۔ اور عاشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یمنا جس سے یمنیوں کا خاندان چلا، اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا، اور بریاہ جس سے بریاہیوں کا خاندان چلا۔ بنی بریاہ یہی ہیں، یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا، اور ملکییل جس سے ملکییلیوں کا خاندان چلا۔ اور عاشر کی بیٹی کا نام سارہ تھا۔ یہ بنی عاشر کے گھرانے ہیں، اور جو ان سے گنے گئے وہ 53,400 تھے۔ اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یحسییل جس سے یحسییلیوں کا خاندان چلا، اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا، اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا، اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں، اور جتنے ان میں گنے گئے وہ 45,400 تھے۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر 6,01,730 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراث کے طور پر بانٹ دی جائے۔ جس قبیلہ میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے، اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے۔ ہر قبیلہ کی میراث اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو، لیکن زمین قرہ سے تقسیم کی جائے۔ وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراث پائیں، اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا، قرہ سے ان کی میراث تقسیم کی جائے۔ اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں، یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانہ، کہات سے کہاتیوں کا گھرانہ، مراری سے مراریوں کا گھرانہ۔ اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں، یعنی لبنی کا گھرانہ، حبرون کا گھرانہ، مہلی کا گھرانہ، اور موشی کا گھرانہ، اور کورا کا گھرانہ۔ اور کہات سے امرام پیدا ہوا، اور امرام کی بیوی کا نام یوکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی، اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی۔ اسی کے ہارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم عمرام سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابیہو اور الیزر اور اتمر۔ اور ندب اور ابیہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی۔ سو ان میں سے جتنے 1 مہینہ اور اس سے اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ 23,000 تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے، کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراث نہیں ملی۔ سو موسیٰ اور الیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرو کے مقابل میں شمار کیا وہ یہی ہیں۔ اور جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کاہن نے دشت سینا میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا، کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 27واں باب۔ صلہ فہاد کی بیٹیاں۔ تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلہ فہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام مہلا اور نوآہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزہ ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور الیزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگی کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے، اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔
موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلہ فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، تاکہ ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہوں تم اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا، اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ یشوع موسیٰ کا جانشین چنا جاتا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اب اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تو دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بہراور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا، اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں، اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 28واں باب، ضروری قربانیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے، تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداوند کے حضور گزراننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بے عیب یکسالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایفا کے 10واں حصہ کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہوا نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینا پر مقرر کی گئی تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور ہین کی 1/4 کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا، مقدس ہی میں خداوند کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا، اور دوسرے برہ کو شام کے وقت چڑھانا، اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ سبت کی قربانی، اور سبت کے روز 2 بے عیب یکسالہ نر برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5واں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہوا تپاون کے ساتھ گزراننا۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے۔ مہینہ کے پہلے دن کی قربانی، اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ 2 بچھڑے اور 1 مینڈا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھایا کرنا، اور ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر بچھڑے کے ساتھ، اور ایفا کے 5واں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر مینڈے کے ساتھ، اور ایفا کے 10واں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر برہ کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے۔
اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی مینڈا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو۔ یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے، اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا جائے۔ بے خمیری روٹی کی عید کی قربانیاں، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید ہو، اور 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے۔ پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے اور 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے چڑھانا، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر گزرانہ کرنا۔ اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو، تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزراننا۔ اسی طرح تم ہر روز 7 دن تک آتشین قربانی کی یہ غذا چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے، اور 7ویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ فصل کاٹنے کی عید کی قربانیاں، اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزرانو، تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو، اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے گزراننا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو۔ اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور ایک بکرا ہو، تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزراننا، یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون 7 ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے گنتی کی کتاب اس کا 29واں باب، نئے سال کی عید کی قربانیاں، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نرسنگے پھونکنے کا دن ہے۔ تم سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا 1 مینڈا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی، اور ان کے تپاون کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جائیں۔ یوم کفارہ کی قربانیاں، پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں۔ اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو، یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارہ کے لیے ہے، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ عید خیام جھونپڑوں کی عید کی قربانیاں، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تک خداوند کی خاطر عید منانا، اور تم سوختنی قربانی کے طور پر 13 بچڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ نر برے چڑھانا،
تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر 13 بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر، اور دونوں مینڈوں میں سے ہر مینڈے پیچھے 5واں حصہ کے برابر، اور 14 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور دوسرے دن 12 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور تیسرے دن 11 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چوتھے دن 10 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 5ویں دن 9 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چھٹے دن 8 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 7ویں دن 7 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم ایک بچڑا، 1 مینڈا اور 7 یکسالہ بے عیب نر برے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور بچڑے اور مینڈے اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ تم اپنی مقررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون اور سلامتی کی قربانیاں گزراننا، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 30واں باب، منتوں کے قوانین۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے، حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے، تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے،
تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، پر بیوہ اور متعلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو، تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو، تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا، اور اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ آمین اور آمین۔